تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا مرزا صاحب. آپ کو ہم یہی بات بار بار درد دل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ نہ کریں. ہر سوال کا جواب موجود ہے. ایسا کوئی آپ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے کہ جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. بلکہ ہمارے اکابرین نے، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، صدیوں سے ان کو ایسے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. تو ہمیں آپ کے سوالوں سے کام صرف یہ ہے کہ آپ روز بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کے احادیث کے غلط ترجمے کرتے ہیں اور غلط حوالے دیتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے واہ واہ سمیٹتے ہیں، فلاں آ کر میرے سامنے بیٹھ جائے، فلاں میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، فلاں کی میں نے کھوتیاں مار دی ہیں. سبحان اللہ. مرزا صاحب کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دلائل سے لوگوں کی کھوتیاں مار دی ہیں. مرزا صاحب یہ کھوتیاں مارنے والا کام آپ نے کب سے شروع کر دیا؟ السلام علیکم دوستوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم نے انجینئر مرزا کے ایک مغالطے کا جواب دینا ہے جو اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتے ہیں کہ بھائی میں اتنے خطرناک قسم کے سوالات اٹھاتا ہوں کہ کسی عالم کے پاس، میرے مخالف عالم کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. اور اسٹوڈنٹس واہ واہ کرتے ہیں، واہ جی واہ انجینئر صاحب، واہ انجینئر صاحب. وہ کہتے ہیں میں نے 1400 سال کے بعد علم کا ایسا دریا بہا آیا ہے اور ایسے دلائل نکالے ہیں کہ کسی کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے. جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. حقیقت یہ نہیں ہے جو مرزا صاحب فرما رہے ہیں اپنے ملفوظات کے اندر، بلکہ حقیقت اس کے علاوہ ہے. جیسے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک تہجد گزار بزرگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضرت میں نے رائنا کہنا چھوڑ دیا ہے. رائنا. تو حضرت نے پوچھا کیوں؟ تو کہہ رہا میں نے ترجمہ پڑھ رہا تھا قرآن مجید کا، تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا. اللہ فرماتے ہیں کہ راعنا مت کہو. تو جب اللہ خود منع کر رہے ہیں تو پھر میں نے بھی راعنا کہنا چھوڑ دیا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت آپ راعنا کہنا مت چھوڑیں بلکہ ترجمہ قرآن دیکھنا چھوڑ دیں. کیونکہ جب آپ قرآن کا ترجمہ دیکھ کر ماہر بننے کی کوشش کریں گے تو پھر یہی کام ہوگا. اب اس کا جواب تو موجود ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سامنے والے میں اتنی استطاعت تو ہونی چاہیے کہ وہ جواب کو سمجھ سکے. اگر سامنے والے میں یہ استطاعت ہی نہیں ہے تو آپ اسے جو کا قانون بتائیں، لغت کا اور زبان کا، لسانیات کا کوئی قاعدہ بتائیں، تو اسے تو علم ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے سمجھے گا؟ جیسے پرانے زمانے کے اندر خواتین چاند دیکھنے کے لیے ایک چھت پر چڑھی، عید کا چاند. تو اب ہوتا یہ تھا کہ اس نے اپنے بچے کا اسی وقت ڈائپرز وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے ہمارے یہاں، پوتڑے وغیرہ جو ہے کپڑے وغیرہ سے چینج کیا، تو کچھ پاخانہ جو ہے اس کے ناخون کے اندر بھی بچے کا لگ گیا. تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ چاند دیکھ کوئی چیز بغور دیکھتی ہیں تو عموماً جو ہے وہ ناک میں انگلی رکھ لیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بھی یوں جو ہے ناک میں انگلی رکھ کے دیکھ رہی تھی. اب جب چاند اسے نظر آیا تو ساتھ میں کچھ بدبو بھی آئی. اب بدبو اس کے ناخن کے اندر سے آ رہی تھی. تو کہنے لگی اوے اللہ، چاند تو نظر آ گیا ہے لیکن یہ کیسا سڑیل اور بدبودار چاند ہے. تو عزیز دوستو، چاند بدبودار نہیں تھا بلکہ اس کے ناخن کے اندر بدبو تھی، انگلیوں کے اندر میل تھا، جس کی وجہ سے اسے چاند جو ہے بدبودار نظر آیا. تو یہی حال مرزا صاحب کا ہے کہ دلائل تو ہر قسم کے موجود ہیں. علماء کرام دلائل دیتے بھی ہیں اور لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، لوگ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دلائل تو اسے دی جائے نا جسے بات سمجھ بھی آئے. اب جسے بات سمجھ ہی نہ آئے تو آپ اسے کیسے دلائل دیں گے؟ اب مثال کے طور پر کوئی مرزا صاحب کا اسٹوڈنٹس جو انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹس ہو، وہ ایک میڈیکل کالج کے اندر چلے جائے اور ڈاکٹروں کو کہے کہ بھائی مجھے آپ طریقہ بتاؤ کہ دل کا بائی پاس کس طرح کیا جاتا ہے. اب ڈاکٹر جو ہے اسے تقریر کر کے بتائیں گے کہ بھائی اس طرح جو ہے یہ اوزار ہوتے ہیں، اس میں اس طرح ٹیمپریچر لیا جاتا ہے، اس طرح مشینیں لگائی جاتی ہیں اور اس طرح کاٹ پیٹ کی جاتی ہے، اس طرح سلائی کی جاتی ہے. تو وہ غور سے دیکھے گا، پھر کہے گا مجھے تو سمجھ نہیں آیا. یہ آپ کیسے ڈاکٹر ہو کہ مجھے تو سمجھ آیا ہی نہیں. تو وہ جو میڈیکل ڈاکٹر کے پروفیسر ہوں گے وہ کہیں گے حضرت آپ لوگ جو ہے وہ انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹ ہو، آپ ڈاکٹری کے اسٹوڈنٹ نہیں ہو، آپ کو اس کی بنیادی چیزوں کا علم ہے ہی نہیں. تو جب آپ کو علم ہی نہیں ہے تو آپ کو یہ بات ہماری کیسے سمجھ آئے گی؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے دفع ہو جائیں. تو یہ لوگ مرزا صاحب نے جو ہے عجیب قسم کا ایک کامن سینس کا جو آپ سمجھے قتل عام کیا ہوا ہے. کامن سینس جو ہے وہ مرزا صاحب کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے.
تو یہ کامن سینس کو بھی مرزا صاحب نے پتہ نہیں عجیب کامن سینس، مجھے لگتا ہے مرزا صاحب نے اپنے جہلم اکیڈمی کے اندر شاید بیت الخلا جو ہے اس کو کامن سینس کا نام دے دیا ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو آزادی ہے کہ بھائی آپ کچھ بھی وہاں جا کر کرو. تو انہوں نے شاید اسی کو یہ نام دیا ہے، ورنہ حقیقی کامن سینس تو یہ ہے ہی نہیں. اب کامن سینس مرزا صاحب کا وہی ہے کہ ایک مدرسے کے اندر جو ہے محتمم صاحب نے ایک بزرگ کو کہا کہ بھائی تم ایسا کرا کرو کہ رات کا وقت ہوتا ہے تو اندھیرا ہوتا ہے بیت الخلا کے اندر، تو وہاں جا کر چراغ رکھایا کرو. اب وہ بڑے میاں بھی ماشاءاللہ بڑا کامن سینس رکھتے تھے اور انجینئر صاحب کے کوئی بزرگ ہوں گے خاندانی. تو وہ ایک رات جو ہے چراغ لے کر گئے تو وہاں ایک اسٹوڈنٹس جو ہے ایک طالب علم بیٹھا ہوا تھا، مصروف عمل تھا، فارغ نہیں ہوا تھا وہ بیت الخلا کے اندر. تو اس بڑے میاں نے کہا اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا اپنی آنکھیں بند کر لو، میں چراغ اندر آ کر رکھ رہا ہوں. تو اس طالب علم نے کہا حضرت بڑے میاں آپ کا کامن سینس تو بڑا کمال کا ہے. مثلا آپ نے پورے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں اور میں جو ہے ادننگا بیٹھا ہوں یہاں پر جو ہے بیت الخلا کے اندر قضائے حاجت کر رہا ہوں، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں تاکہ آپ مجھے دیکھ سکیں. تو مرزا صاحب کا یہ کامن سینس جو ہے نا بڑا عجیب قسم کا ہے، بہت حیرت ہوتی ہے. تو عزیز دوستو یہ قرآن مجید کے ساتھ جو ہے ایک طرح کا مذاق ہے. من تکلم فی القرآن، کہ جو بغیر علم، کہ جو شخص بغیر علم کے قرآن میں تکلم کرے، کہ قرآن میں اپنی رائے بنائے بغیر علم کے ساتھ، اس کو علم نہ ہو. تو حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لے. تو مرزا صاحب کو تھوڑا شرم اور حیا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ترجمہ دیکھ کر کوئی عالم نہیں بنتا، کوئی ماہر نہیں بنتا. آج تک دنیا کی تاریخ میں یہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی میڈیکل کی کتابیں پڑھ کر جو ہے ڈاکٹر بن گیا ہو، یا پاکستان کا آئین پڑھ کر، قانون کی کتابیں پڑھ کر کہیں وکیل بن گیا ہو، یا انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کر کہیں انجینئر بن گیا ہو. تو اس طرح نہیں ہوتا بھائی، دنیا میں اس طرح نہیں ہوتا. مرزا صاحب آپ کو ہم یہی بات بار بار درد دل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو گمراہ نہ کریں. ہر سوال کا جواب موجود ہے. ایسا کوئی آپ سوال اٹھا ہی نہیں سکتے کہ جس کا ہم جواب نہ دے سکیں. بلکہ ہمارے اکابرین نے، آپ کے جو آباء و اجداد تھے، صدیوں سے ان کو ایسے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. تو ہمیں آپ کے سوالوں سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں آپ کے کامن سینس سے ڈر لگتا ہے کہ آپ میں ان جوابوں کو سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں ہے، صلاحیت ہی نہیں ہے. اگر آپ میں ان جوابوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم آپ کو ضرور منہ لگاتے. آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ روز بیٹھتے ہیں، قرآن مجید کے احادیث کے غلط ترجمے کرتے ہیں اور غلط حوالے دیتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ سے واہ واہ سمیٹتے ہیں، فلاں آ کر میرے سامنے بیٹھ جائے، فلاں میرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، فلاں کی میں نے کھوتیاں مار دی ہیں. سبحان اللہ. مرزا صاحب کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دلائل سے لوگوں کی کھوتیاں مار دی ہیں. مرزا صاحب یہ کھوتیاں مارنے والا کام آپ نے کب سے شروع کر دیا؟ عجیب ہے یار، کھوتیاں مارنا کوئی سینس ہوتا ہے بات کرنے کا؟ کون بندہ جو ہے، کون عالم یہ کہے گا کہ میں نے جو ہے مخالفین کی کھوتیاں مار دی ہیں؟ تو مرزا صاحب یہ کھوتیاں مارنے والا کام چھوڑ دیں، کامن سینس پر بات کریں. جو کام آپ کا نہیں ہے وہ چھوڑ دیں، وہ آپ مت کریں. آپ سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ سے جو ہے قیامت کے دن فرشتے چترول آپ کی کریں گے. کیونکہ حدیث بھی ہے کہ جس شخص نے اللہ کے نبی کی طرف ایسی بات منسوخ کر دی جو اللہ کے نبی نے کہی نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دیکھ لے. تو آپ بھی اپنے فہم سے اور کج فہمی سے، نان سنس، کامن سینس نہیں، نان سنس سے آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں قرآن اور حدیث کا، اور پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی یہی قرآن اور حدیث کی اصل تعلیم ہے، اس کے علاوہ کوئی اور تعلیم موجود ہی نہیں ہے. تو یہ کام مرزا صاحب بند کر دیں. خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی صراط مستقیم پر چلائے اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے.